سامعین کرام السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل ڈسکور اسلام سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم قصص الانبیاء سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس سلسلے کو لیتے ہوئے سب سے پہلے ہم جس پیغمبر اسلام کا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلی انسانی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اولاد ہی ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے۔ جب اللہ پاک نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا، میں اس دنیا میں ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کرنے کے لیے تیرے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی سب سے پہلے انسانی تخلیق ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ پاک کے پیغمبر اول اور تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف پہلا انسان ہونے کا شرف حاصل ہے بلکہ روئے زمین پر قدم رکھنے والے سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جا بجا آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح کھنکھنانے لگی تو اللہ پاک نے اس میں روح پھونکی اور وہ بیک وقت گوشت پوشت اور ہڈی کا انسان بن گیا۔ روح کے جسم میں داخل ہوتے ہی آپ علیہ السلام اٹھ بیٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آ چکی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی طاقت اور قدرت سے علم عطا کیا اور اس علم سے کائنات کی وہ سب چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ سجدہ آدم علیہ السلام۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا یہ کہنا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور عفت چاہتی ہے، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت۔ اس طرح بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب وہ اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں ہی اللہ پاک کی مخلوق ہیں تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب تکبر و گھمنڈ کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ پاک نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ غرور و تکبر نے تجھے اندھا کر دیا ہے، تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام سے بھی منکر ہو گیا، لہٰذا اب تو سرکشی کی وجہ سے سزا کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی سزا ہے۔ تنہائی کا احساس۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک جنت میں تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک قسم کی تنہائی محسوس کرتے تھے۔ ان کی طبیعت کسی ساتھی کی منتظر رہتی تھی۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام بے حد مسرور ہوئے اور دلی اطمینان محسوس کیا۔ اپنے جیسا ساتھی پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ممنوعہ درخت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر سوائے ایک درخت کے کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ درخت اور اس کا پھل گندم کا ہی تھا۔ انسان جو حسد و بغض کی آگ میں جل رہا تھا اب بر وقت اس تدبیر پہ رہنے لگا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے جائے اور دانہ گندم کو کھانے پر اکسائے، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دینے کا سبب پیدا ہو۔ لہٰذا شیطان کسی نہ کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بہکانے ان کے پاس مور اور سام کی معاونت سے چلا آیا اور کہا، خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں ابدی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ سورہ الاعراف۔ عظیم غلطی۔ شیطان کا یہ بہکاوا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے میاں بی بی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے بڑا پرکشش تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پھل کھا لینے کی غلطی کر بیٹھے۔ شیطان اپنے پہلے وار میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس درخت کا پھل کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام پتوں سے جسم کو ڈھانپنے لگے، گویا یہ انسانی تمدن کا آغاز تھا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت کی پکار کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور درخواست کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری غلطی کو معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف۔ زمین پر آمد۔
اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد آپ علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس سرزمین پر اتارا گیا وہ عرب ہے۔ نیز حجاز میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام الگ الگ اتارے گئے۔ دونوں کی ملاقات مکہ معظمہ سے چند میل کے فاصلے پر میدان عرفات میں ہوئی۔ عرفات مکہ معظمہ سے مشرق کی جانب 9 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ ان کے بیچوں بیچ ایک پہاڑی جبل رحمت ہے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات بی بی حوا علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس لیے پورے میدان کا نام عرفات پڑ گیا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہی نے مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کی بنیاد ڈالی۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، در حقیقت پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ دنیا کی آبادی۔ اللہ پاک نے اپنے کرم اور رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو اولاد سے نوازا۔ اس طرح دنیا کی آبادی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں بی بی حوا علیہ السلام کے بطن سے ہر روز ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت بہنوں سے شادی کی ممانعت نہ تھی، مگر اتنا خیال رکھنا ضروری تھا کہ ایک دن میں پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسرے روز کی پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی ہوتی تھی۔